اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسی بے مثال خوبصورتی اور حسن عطا کیا گیا تھا کہ اس کی مثال آج تک دی جاتی ہے۔ شاعر اپنی شاعری میں اور قصہ گو اپنی قصے کہانیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ حسن اور خوبرویی کا کوئی ایسا پہلو نہ تھا جو آپ میں نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اخلاق اور نرم مزاجی نے آپ کے حسن اور خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ کوئی بھی شخص حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلی بار دیکھنے پر ہی آپ کے حسن کا قائل ہو جاتا۔ آپ کی اس بے مثال خوبصورتی کا ایک المناک پہلو یہ بھی تھا کہ اس خوبصورتی کی وجہ سے آپ کو بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کا حسن ہی آپ کے لیے مشکل اور آزمائش کا سبب بن گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا، جو خود ایک جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور معصومیت کی وجہ سے آپ کو ان سے زیادہ محبت تھی، اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹوں پر فوقیت دیتے تھے۔ لہٰذا ایک دن حسد میں آ کے آپ کے بھائیوں نے دور صحرا میں ایک کنویں میں آپ کو پھینک دیا، اور گھر آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو جھوٹ بولا کہ ایک بھیڑیا انہیں چیر پھاڑ کر کھا گیا ہے۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو لے کر روتے ہوئے اپنے حجرے میں چلے گئے۔ آپ کافی عرصہ یوں ہی روتے رہے اور اپنے بیٹوں سے ناراض رہے۔ ادھر ایک قافلہ جب اس کنویں کے پاس سے گزرا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکال دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک نہایت ہی حسین بچہ ہے، لہٰذا ان کو مصر کے بازار لے گئے تاکہ انہیں بطور غلام بیچ کر کچھ رقم حاصل کر سکے۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان سے متاثر ہوئے اور بہت اچھی قیمت دے کر انہیں خرید لیا اور انہیں اپنے محل لے آئے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اس غلام کی اچھی طرح پرورش کرو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عزیز مصر کا اصل نام افطار بن رہیب تھا اور وہ مصر کا وزیر مملکت تھا، اور ان کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں زلیخا کی نگرانی میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ جب آپ پر عالم شباب آیا تو آپ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ عالم یہ تھا کہ کوئی بھی آپ کا پرنور چہرہ دیکھتا تو اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب دنیا بنی تو حسن کے 3 حصے کیے گئے، جس میں سے ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، ایک حصہ ان کی والدہ کو دیا گیا، اور ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کے حسن اور خوبصورتی کے ساتھ آپ کی دیانت، شرافت، پاکیزگی اور آپ کی سچائی سے بھی بہت متاثر تھی، لہٰذا ابھی اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید امتحان سے گزارنا تھا۔ وقت کے ساتھ عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خوابگاہ میں بلایا اور دروازہ بند کر کے اپنی حرام خواہش کو ظاہر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور خوف کھاتے ہوئے دروازے کی طرف گئے۔ زلیخا ان کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی۔ ان کی قمیص کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا، جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی باہر نکلے تو عزیز مصر باہر کھڑا تھا اور پیچھے ہی زلیخا بھی آ گئی۔ اس نے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو وہ معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے کہنے لگی کہ یوسف کی مجھ پر نظر ہے، لہٰذا اس کو سخت سزا دی جائے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا کے ارادے غلط تھے، اور اسی وقت وہاں اللہ کی طرف سے ایک اور معجزہ ہو گیا۔ محل میں موجود ایک دودھ پیتا بچہ اللہ کے حکم سے بولنے لگا اور اس نے گواہی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاکیزہ اور سچے ہیں۔ یوں عزیز مصر کے سامنے سچائی واضح ہو گئی، لہٰذا اپنی بیوی کی بدنامی کے خاطر وہ خاموش ہو گیا
اور بات کو رفع دفع کیا۔ یہ واقعہ آہستہ آہستہ پورے شہر میں عام ہو گیا، لہٰذا مصر کے لوگوں نے زلیخا کو طعنے دینا شروع کر دیے کہ عزیز مصر کی بیوی خود ہی اپنے غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اس سب سے تنگ ہو کر زلیخا نے ایک بڑی دعوت رکھی اور شہر کی سب عزیز خاتونوں کو بلایا۔ جب دعوت کا آغاز ہوا تو زلیخا نے سب عورتوں کے ہاتھ میں ایک چھری اور ایک پھل دیا اور پھل کاٹنے کا کہا۔ جب سب پھل کاٹنے لگی تو اسی وقت زلیخا کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جیسے ہی ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو مدہوش ہو گئیں اور پھل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ اس طرح زلیخا نے ان عورتوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں کیوں مبتلا ہوئی۔ پھر ایسا جوان جسے دیکھ کر عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ دیں، اس پر دل آ جانا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد ہر وقت مصر کی کوئی نہ کوئی عورت حضرت یوسف علیہ السلام سے رابطے کی درخواست کیا کرتی تھی، لہٰذا آپ نے اللہ سے دعا کی کہ ان سے نجات مل جائے۔ آخر کار زلیخا کے لاکھ کہے پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام اس کی طرف مائل نہ ہوئے اور اس کی خواہش کو رد کرتے رہے، تو عزیز مصر اور زلیخا کے حکم سے آپ کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر تو قید خانہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 10 برس جیل میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر کیسے نکلے، مصر کے بادشاہ کیسے بنے، اپنے والد اور بھائیوں سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی، مستقبل میں ہم اس پر مزید ویڈیوز بنائیں گے۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔